پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ پاک چین تعلقات ہر چیلنج کے دوران مثالی رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک چین دو طرفہ تعلقات اہم ہیں۔ ہر چیلنج کے دوران پاک چین تعلقات مثالی نوعیت کے رہے ہیں۔ ماضی اور حال میں ہر چیلنج میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ یہ بات انہوں نے GHQ میں چین لبریشن آرمی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 94 سال مکمل ہونے پر GHQ میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ DG ISPR کے مطابق تقریب میں چینی سفیر، ڈیفنس اتاچی اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ آرمی چیف نے دفاع، سیکیورٹی اور نیشن بلڈنگ میں PLA کی قیادت کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اور چائنا کے منفرد اور انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ ہر چیلنج کے دوران پاک چین تعلقات مثالی نوعیت کے رہے ہیں۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ماضی اور حال میں ہر چیلنج میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ PLA اور پاک فوج مشکل وقت کے بھائی ہیں۔ باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے ہمارے تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں چینی ڈیفنس اتاچی نے چین کے صدر شی جن پنگ کا پیغام پڑھ کر سنایا اور کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک تعلقات خطے میں مثالی نوعیت کے ہیں۔ چین اور پاکستان ہر موسم کے دوست، اسٹریٹجک پارٹنر اور آہنی بھائی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی صورتحال کچھ بھی ہو، پاکستان اور چین ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں۔ دونوں ممالک اپنے مفادات، جغرافیائی تحفظ، علاقائی امن و استحکام کے لیے متحد ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی 4 ارب خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی مہم شروع ہونے کے 8 ماہ بعد اب تک تقریباً ویکسین کی 4 ارب خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے اعداد و شمار کے مطابق ابتدائی طور پر ویکسینیشن کا عمل سست روی کا شکار رہا، لیکن اس کے بعد اس میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے۔ پہلی مرحلے میں 1 ارب افراد کو ویکسینیشن لگنے میں 30 دن کا وقت لگا، لیکن اس کے بعد یہ تعداد 2 ارب تک پہنچنے میں مزید 140 دن صرف ہو گئے۔ اس کے بعد ویکسینیشن لگانے کے عمل میں تیزی دیکھی گئی اور پہلے 26 دن اور پھر 30 دن کے اندر مزید 1 ارب افراد کو ویکسینیشن لگائی گئی۔ سب سے زیادہ ویکسینیشن چین، امریکہ اور بھارت میں لگائی گئی ہیں۔ چین میں 1.6 ارب خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، جبکہ امریکہ میں 45 کروڑ اور بھارت میں 34 کروڑ خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد آبادی والے ممالک میں متحدہ عرب امارات سر فہرست ہے، جس میں تقریباً 70% آبادی کو مکمل طور پر ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے، جبکہ یوروگوئے اور بحرین دونوں میں 60% سے زیادہ آبادی کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد سر فہرست ممالک میں قطر، چلی اور کینیڈا ہیں۔ حکومت نے شہریوں کو 31 اگست تک کورونا ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ 31 اگست تک 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کورونا ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ سربراہ NCOC نے کہا کہ شہر بند کرنا اس وبا کا علاج نہیں، بلکہ ویکسینیشن موجودہ حالات سے نکلنے کا واحد حل ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگ ویکسینیشن کرا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 8.5 لاکھ سے زائد افراد نے ویکسینیشن کروائی، جو نیا ریکارڈ ہے۔ صرف پنجاب میں 5 لاکھ سے زائد ویکسینیشن لگائی گئی۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی ویکسینیشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ 10 لاکھ ویکسینیشن روزانہ کو کراس کرنا ہمارا ہدف ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ 1 اگست سے ہوائی سفر کرنے والوں کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے پہلے بتایا جا چکا ہے، لیکن اب 31 اگست تک 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کورونا ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ وہ اساتذہ جنہوں نے کورونا ویکسین نہیں لگوائی وہ 31 جولائی تک ویکسینیشن کرا لیں، ورنہ اس کے بعد وہ اسکولوں میں نہیں جا پائیں گے، کیونکہ ہم بچوں کی صحت خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ سربراہ NCOC نے بتایا کہ 31 اگست سے ڈرائیورز، ہیلپرز، اسٹاف بسز چلانے والے وہ افراد جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی، انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پبلک سیکٹرز اور دفاتر میں جانے والے، میرج ہال، ہوٹل میں کام کرنے والے، بسز، ٹرین، کوسٹر چلانے والے، مارکیٹس اور دکانوں میں کام کرنے والوں کے لیے بھی 31 اگست آخری تاریخ ہے۔ کینیڈا نے پاکستان کو 162 موبائل وینٹیلیٹرز تحفے میں دے دیے۔ کینیڈین حکومت نے حکومت پاکستان کو 162 موبائل وینٹیلیٹرز کا تحفہ پیش کر دیا۔ وینٹیلیٹرز کی حوالگی کے لیے اسلام آباد میں
NDMA کی طرف سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں کینیڈین حکومت کی جانب سے پاکستان کو کورونا سے نمٹنے کے لیے 162 میڈیکل وینٹیلیٹرز کا تحفہ دے دیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز، کینیڈا کے ہائی کمشنر وینڈی گلومور اور وزیر اعظم کی مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے علاوہ کینیڈین ہائی کمیشن، وزارت صحت، IHITC اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین NDMA نے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی طرف سے کینیڈین حکومت اور کینیڈین عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کورونا ایک عالمی وبا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہم سب کو مل کر اس سے نمٹنا ہوگا۔ کورونا سے اس وقت تک کوئی بھی محفوظ نہیں، جب تک سب محفوظ نہیں ہوں گے تب تک کورونا سے نہیں جان چھٹ سکتی۔ اس موقع پر کینیڈا کے ہائی کمشنر نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے طبی شعبے کو مستحکم کرنے کے اس سفر میں شریک ہیں، جس کے ذریعے خطرے سے دوچار لوگوں اور بالخصوص خواتین اور بچوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو دیا گیا یہ تحفہ بھی دونوں ممالک کے مابین مسلسل ترقیاتی معاونت اور کورونا سے نمٹنے کے عمل کا حصہ ہے، اور کینیڈا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مستقبل میں بھی معاونت جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے NDMA کی کاوشوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی جانب سے میڈیکل وینٹیلیٹرز کی پاکستان کو فراہمی پر کینیڈین حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کینیڈا نے نہ صرف کورونا سے نمٹنے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کیا بلکہ اس سے پہلے بھی ایک اچھے دوست کی طرح پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت LDA اپارٹمنٹس کی کمپیوٹرائز بیلٹنگ کا اجرا کر دیا۔ اپارٹمنٹس وزیر اعظم کی سستی رہائش کے ویژن کے تحت لوگوں کو آسان اقساط پر رہائش فراہم کریں گے۔ یہ منصوبہ سستے گھروں کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ اس کے تحت 2000 اپارٹمنٹس کی بیلٹنگ کی گئی۔ ہر اپارٹمنٹ پر 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ عید پر 27,70,000 سیاحوں کی آمد، مقامی معیشت کو 27 ارب سے زائد کا فائدہ۔ پاکستان کی سیاحتی علاقوں میں عید کے دوران 27,70,000 سیاحوں کی آمد سے مقامی معیشت کو 27 ارب سے زائد کا فائدہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں عید پر سیاحوں کی آمد کے حوالے سے رپورٹ اور اعداد و شمار جاری کر دیے گئے، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاحتی علاقوں میں عید کے دنوں میں 27,70,000 سیاحوں کی آمد ہوئی۔ کثیر تعداد میں سیاحوں کی آمد سے 67 ارب سے زائد کا کاروبار ہوا۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سیاحوں کی آمد سے مقامی معیشت کو 27 ارب سے زائد کا فائدہ ہوا۔ عید کے دنوں میں 10,50,000 سے زائد سیاحوں نے سوات کا رخ کیا، جبکہ گلیات میں 10 لاکھ، کمراٹ میں 1,20,000 سیاحوں کی آمد ہوئی۔ اسی طرح کاغان میں 7 لاکھ سے زائد، جبکہ چترال میں 50,000 سیاحوں کی آمد ہوئی۔ عید کی چھٹیوں میں 7,20,000 گاڑیاں سیاحتی علاقوں میں داخل ہوئیں۔ انہی دنوں میں مقامی لوگوں کے روزگار آمدن میں بھی اضافہ ہوا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ مکہ میں 2 لاکھ اور مدینہ میں 70,000 کمرے عمرہ زائرین کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہوٹلوں میں عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ حج و عمرہ اور زیارت قومی کمیٹی رکن ہانی الامیری نے اپنے بیان میں کہا کہ مکہ میں 2 لاکھ اور مدینہ میں 70,000 کمرے عمرہ زائرین کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ ہوٹلز اور ٹاور صفائی ضوابط کے مکمل پابند رہیں گے، اور ہوٹل میں عمرہ زائرین کے ہر گروپ کو استقبال کے لیے ملازم تعینات ہوں گے، جبکہ مشکوک مسافروں کو الگ ٹھہرانے کے لیے الگ کمرے ہوں گے۔ قومی کمیٹی رکن نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسی بھی کمرے میں 2 سے زائد افراد نہ ہوں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے غیر ملکی زائرین کے لیے عمرہ کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1 محرم الحرام سے غیر ملکی عازمین کو عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ وبا کے خلاف جنگ میں اب اسمارٹ فون بھی اپنا کردار ادا کریں گے، کامیاب تجربہ۔ عالمی کورونا وبا کے خاتمے کے لیے نہ صرف ویکسینیشن پر زور دیا جا رہا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائسز بھی تیار کی جا رہی ہیں جو اس جنگ میں ہتھیار ثابت ہوں گی۔ ماہرین نے وبائی صورتحال کے پیش نظر جدید فیچرز سے آراستہ فیس ماسک تیار کیے۔ کسی نے تیز رفتار کورونا ٹیسٹنگ کٹ بنائی، کوئی الٹرا وائلٹ شعاعوں کی مدد سے ارد گرد کورونا وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی ضمن میں ایک نئی ڈیوائس تیار کی گئی ہے جو اسمارٹ فون کی مدد سے کام کرے گی۔ جنوبی کورین ماہرین نے اسمارٹ فون کو تھرما میٹر میں تبدیل کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔
یہ ایک مؤثر اور کم خرچ تھرمل امیجنگ سینسر ہے جو موبائل میں نصب ہو جاتی ہے۔ وبا کے آغاز سے ہی تعلیمی اداروں اور تجارتی مراکز پر درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے تھرمل ڈیوائسز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ تجربہ بھی معاون ثابت ہوگا۔ مذکورہ ڈیوائس کورین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے حکومتی فنڈنگ کی مدد سے تیار کی ہے۔ یہ 100 درجے سینٹی گریڈ تک بالکل درست کام کرے گی۔ اس ڈیوائس کو اسمارٹ فون کیمرے کے ساتھ نتھی کر کے فون میں تھرمامیٹر کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بگ 3 نے ریکارڈ منافع حاصل کر لیا۔ ایپل، مائیکروسافٹ اور گوگل نے ایک سہ ماہی کے دوران ریکارڈ منافع حاصل کر لیا ہے۔ ان ٹیکنالوجی کمپنیوں کے منافع میں غیر معمولی اضافے کی بڑی وجہ کورونا وائرس کی حالیہ لہر، لاک ڈاؤن اور آن لائن سرگرمیوں کا بڑھنا ہے۔ ان تینوں اداروں کی کل مارکیٹ ویلیو اس وقت $6.4 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے اور وبا کے آغاز کے بعد صرف 16 ماہ میں ان کی مارکیٹ دگنی ہو گئی ہے۔ تازہ ترین سہ-ماہی اعداد و شمار اس تاثر کو توقع دے رہے ہیں کہ آخر امریکہ اور دوسرے ممالک ان اداروں کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے کیوں سرگرم عمل ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پیر کو تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔